بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں فلسطین اسرائیل کی جنگ کی تازہ ترین صورتحال۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری جاری، 1100 فلسطینی شہید اور 5000 زخمی۔ حماس کے طوفان الاقصی آپریشن میں اسرائیلی ہلاکتوں کی تعداد 1200 سے زیادہ ہو گئی، جبکہ غزہ پر جاری اسرائیلی بمباری میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 1100 تک پہنچ چکی ہے اور 5000 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ عالمی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی حریت پسند تنظیم حماس کے اسرائیلی تاریخی اور حیران کن حملے کے بعد اسرائیلی افواج کی غزہ پر بمباری جاری ہے۔ اسرائیلی افواج بلا امتیاز رہائشی عمارتوں، خواتین اور بچوں کو بھی نشانہ بنا رہی ہے، جس کے سبب ہلاکتوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے غزہ پر اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں اب تک 1100 افراد کی شہادتوں اور 5000 سے زائد افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق کی گئی ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے ویسٹ بینک میں اسرائیل سے جھڑپوں میں 23 فلسطینی باشندوں کی شہادت اور 130 کے زخمی ہونے کی بھی تصدیق کی ہے۔ غزہ پر جاری بمباری کے سبب تاحال غزہ سے 1,87,000 فلسطینی باشندے بے گھر ہو کر کیمپوں میں پناہ گزین ہو چکے ہیں اور ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کی ہیلتھ منسٹری نے اپنے 1200 شہریوں کی ہلاکت اور 2700 شہریوں کی زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ واضح ہے کہ جمعہ اور ہفتے کے درمیانی شب حماس کے اچانک حملے کے بعد سے اسرائیلی فوج ابھی تک سنبھل نہیں پائی۔ مختلف جھڑپوں میں ہلاک ہونے والے اسرائیلیوں کی ہلاکت کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، جن میں 100 سے زائد فوجی اور پولیس اہلکاروں سمیت غیر ملکی شہری بھی شامل ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایرانی اور ترک صدر کا سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ، مسئلہ فلسطین پر تبادلہ خیال۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور ترک صدر رجب طیب ایردوان نے سعودی ولی عہد سے ٹیلی فون پر رابطہ کرتے ہوئے فلسطین کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق چین کی جانب سے تہران اور ریاض کے درمیان امن سمجھوتے کے بعد ایرانی صدر اور سعودی ولی عہد کے درمیان یہ پہلا رابطہ ہوا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بات چیت کے دوران دونوں رہنماؤں کے درمیان فلسطینیوں کے خلاف جنگی جرائم کے خاتمے کے معاملے پر اتفاق کیا گیا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ترک صدر رجب طیب ایردوان کا بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں غزہ اور خطے کی کشیدہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی ولی عہد کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کشیدگی روکنے کے لیے مشترکہ کوششیں کر رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی وزیر اعظم کی غزہ خالی کرنے کی دھمکی پر روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا سخت رد عمل سامنے آ گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی جانب سے فلسطینیوں سے غزہ خالی کرنے کے مطالبے پر روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے سخت رد عمل دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے مطالبے پر اپنے رد عمل میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا ہے کہ غزہ فلسطین کی تاریخی سرزمین کا حصہ ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ فلسطینیوں کی زمین ہے جہاں انہیں رہنا ہے۔ صدر پوٹن کا کہنا تھا کہ فلسطینیوں کو غزہ پٹی سے نکل کر مصر کے علاقے سے نکالے جانے کا کہنے سے امن نہیں آئے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ سمیت آزاد فلسطینی ریاست قائم کی جانی چاہیے۔ کیا رہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے غزہ پر حملے کی دھمکی دیتے ہوئے فلسطینیوں کو غزہ خالی کرنے کی وارننگ دی تھی۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا تھا کہ حماس سے بدلہ لیں گے، اسرائیل ہر جگہ بھرپور طاقت کا استعمال کرے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے دھمکی دی ہے کہ جنگ طویل اور مشکل ہوگی، فلسطینی غزہ کو خالی کر دیں۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پورے اسرائیل میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ اسرائیل میں جو ہفتے کو ہوا وہ کبھی نہیں ہوا تھا، یہ اسرائیلیوں پر بہت مشکل دن گزرا ہے، یقینی بنایا جائے گا کہ ایسا اب کبھی نہ ہو سکے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے تسلیم کیا ہے کہ اس فتح کی قیمت برداشت کرنا آسان نہیں، یہ جنگ طویل اور سخت ہوگی مگر بدلہ لیں گے اور جنگ جیتیں گے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ جن اسرائیلیوں کو یرغمال بنایا جا چکا ہے ان کے تحفظ کی ذمہ داری حماس کی ہوگی، کسی کا بال بھی بھیگا ہوا تو حساب لیا جائے گا۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چین کا ایک بار پھر اسرائیل فلسطین تنازع کی دو ریاستی حل پر زور۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ فلسطین اسرائیل تنازع کا بنیادی حل امن مذاکرات کی بحالی ہے، سیاسی طریقوں سے فلسطین کے مسئلے کا فوری حل نکالا جائے۔ ادھر روس نے بھی فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ امریکہ نے بحری بیڑے بھیج کر خطے کی کشیدگی میں اضافہ کیا ہے۔ دوسری جانب مصری حکومت نے اسرائیل اور حماس سے عارضی جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ کی پٹی تک امدادی سامان پہنچانے کے لیے کم از کم 6 گھنٹے کے لیے جنگ بندی کی جائے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن دورہ اسرائیل کے لیے روانہ ہو گئے۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی ختم کروانے اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے اسرائیل روانہ ہو گئے۔ روانگی سے قبل صحافیوں سے گفتگو میں امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ وہ دورے میں علاقائی امریکی اتحاد کے ساتھ مل کر یرغمالیوں کی رہائی کو یقینی بنانے کے لیے کوششیں کریں گے، جن میں سے کچھ امریکی شہری بھی ہو سکتے ہیں۔ اس سوال پر بلنکن نے کہا کہ اسرائیل بین الاقوامی قوانین کا احترام کرتا ہے اور شہریوں کی ہلاکتوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے قبل امریکی صدر نے اسرائیل کی فوجی امداد بڑھانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ حملوں کے بعد ممکنہ علاقائی خطرات کو روکنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ امریکی صدر اس بات کے دوران اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہولوکاسٹ کے بعد ایسا منظر نہیں دیکھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی جنگی طیارے کی اسرائیل آمد پر حزب اللہ کا اہم بیان سامنے آ گیا۔ امریکی اسلحے سے لیس پہلے جنگی طیارے کی اسرائیل آمد پر لبنان کی تنظیم حزب اللہ نے اہم بیان جاری کر دیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے حزب اللہ نے کہا ہے کہ خطے میں جنگی جہاز بھیجنے سے ہمارے جنگجوؤں کو خوفزدہ نہیں کیا جا سکتا، ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ لبنانی تنظیم نے کہا ہے کہ امریکی صہیونی ریاست کا ساتھی ہے اور بے گناہ شہریوں کے قتل، جرائم، محاصرے اور ان کے گھروں کی تباہی اور ہولناک جرائم کا ذمہ دار ہے۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ خطے میں امریکی جہاز کی آمد نہ صرف اسرائیلی فوج کی کمزوری ہے بلکہ یہ مسلسل غیر ملکی حمایت کی ضرورت کو ظاہر کرتا ہے۔ تنظیم نے اسرائیل کی حمایت کرنے پر امریکی صدر جو بائیڈن پر تنقید کی اور عرب اور مسلم ممالک سے اس مداخلت کی مذمت کرنے کا مطالبہ کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں عرب لیگ اجلاس، اسرائیل حماس جنگ بندی کے لیے عالمی برادری سے کارروائی کا مطالبہ۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی پر عرب لیگ کے اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق دوران اجلاس عرب وزراء خارجہ نے غزہ میں کشیدگی اور بگڑتی ہوئی صورتحال کا جائزہ لیا اور اسرائیل کی جانب سے فلسطینی شہریوں کو نشانہ بنانے کی مذمت کی۔ اعلامیہ کے مطابق اجلاس کے دوران غزہ میں جنگ بندی کے لیے عالمی برادری سے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا گیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ جنگ جاری رہنے کی صورت میں انسانی مسائل اور المناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، لہذا عالمی برادری جنگ بندی کروانے اور خطے کو خطرے سے بچانے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ اعلامیہ کے مطابق اجلاس میں غزہ کی ناکہ بندی ختم کرنے اور انسانی امداد کی ترسیل کی فوری اجازت دینے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ فلسطینی وزیر خارجہ نے مطالبہ کیا کہ جنگ اور جارحیت بند کی جائے اور غزہ پٹی کے شہریوں کو بنیادی ضروریات فراہم کی جائیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں برطانیہ نے فلسطین کا جھنڈا لہرانے پر پابندی عائد کر دی۔ برطانیہ میں فلسطین کا جھنڈا لہرانے پر سخت پابندی عائد کر دی گئی اور پولیس کو اسرائیل کے خلاف ہونے والے مظاہروں کو روکنے کا حکم بھی جاری کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ کی سڑکوں پر فلسطین کے جھنڈے لہرانا جرم کے زمرے میں شامل کر لیا گیا ہے اور برطانوی وزیر اعظم نے فلسطینی پرچم لہرانے کو دہشت گردوں کی حمایت قرار دے دیا۔ برطانوی وزارت داخلہ نے اسرائیل کے خلاف مظاہروں کے پیش نظر مختلف اقدامات کر لیے اور پولیس کو اسرائیل کے خلاف ہونے والے مظاہروں کو زبردستی روکنے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل پر پراسرار حملہ،
حماس نے مدد کرنے والوں کو بھی لا علم رکھا۔ اسرائیل پر حماس کے پراسرار حملے نے پوری دنیا کو چونکا کر رکھ دیا۔ یہ اتنا محتاط لیکن منظم حملہ تھا کہ دنیا کی نمبر 1 آرمی ہونے کے دعوے دار اسرائیلی فوجیوں کو اس وقت پتہ چلا جب حماس کے جانباز ان کے سروں پر آن کھڑے ہو گئے۔ حماس کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ اسرائیل پر تاریخی حملے کی تیاری کا منصوبہ القسام بریگیڈ کے کمانڈر الضعیف نے غزہ میں حماس کے رہنماؤں کے ساتھ مل کر تیار کیا تھا، جسے انتہائی خفیہ رکھا گیا تھا۔ حماس کے صرف چند رہنماؤں کو اس کا معلوم تھا۔ ایک مقامی ذرائع کے مطابق اس کارروائی کو انتہائی خفیہ رکھا گیا تھا کہ اسرائیل کے سخت ترین حریف اور حماس کی مالی فوجی مدد کرنے والے ایران کو بھی صرف یہ بتایا گیا تھا کہ حماس کسی بڑے آپریشن کی منصوبہ بندی کر رہی ہے، لیکن وہ کیا ہے اور کب کیا جائے گا اس سے ایران بھی بے خبر۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔